بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے لگاتار 2 رات خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ تیسرے دن کا واقعہ قرآن پاک میں یوں بیان ہے: پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر میں، تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تو کیا سوچتا ہے؟ اس نے کہا، بابا، کرو آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے اپنی اور اسماعیل علیہ السلام کی آنکھ پر پٹی باندھی اور گردن پر چھری پھیر دی۔ جب آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس صحیح سلامت کھڑا ہوا پایا، اور ان کی جگہ ایک بھیڑ کو پایا جو قربان ہوئی تھی۔ پھر قرآن پاک میں اس کے بعد کی آیت میں یوں بیان ہے: او ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم انعام دیا کرتے ہیں محسنوں کو۔ ایسے ہی ایک قصہ ہے: ایک بار ایک ہندو راجا سفر میں تھا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کے من میں خیال آیا اس سے شادی کرنے کا۔ کچھ دیر بعد اس کو احساس ہوا کہ میں تو شادی شدہ ہوں، میں نے ایسا کیسے سوچ لیا، یہ تو گناہ ہے۔ یہی اس کے من میں گھومنے لگ گیا۔ وہ اپنے گرو کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس کے گرو نے کہا، ہاں، یہ تو تم سے گناہ ہوا ہے، تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ راجہ عقیدے کا پکا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جو سزا ہو میں تیار ہوں۔ اس کے گرو نے کہا، آگ بھڑکاؤ، لکڑیاں جلاؤ، اب تمہیں اس میں جلنا ہوگا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب راجہ آگ میں جانے لگا تو اس کے گرو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، گناہ تو تھا، لیکن تیرے خیال کا گناہ تھا، اور تیرے خیال کو سزا مل گئی۔ تو بہت ہی سچا ہے اور تو پاک ہو چکا۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ کچھ باتیں دل میں آئیں، اور عزیمت یہ ہے کہ پھر انہی باتوں میں دل لگا رہے یا انہی کو سوچتا رہے، اور فعل یہ ہے کہ وہی ارادہ جو خطرہ تھا عزیمت بنے، اور پھر وہی فعل یعنی کام بن جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگ یا زیادہ تر لوگ جب تک اس کام کو نہ کریں جب تک ان سے حساب نہیں لیا جاتا، لیکن جو خاص ہوتے ہیں جیسے انبیاء، اولیاء، درویش اور مشائخ، وہ خطرہ آنے کی صورت میں ہی حساب دے دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر حالت میں خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ خطرہ، عزیمت اور فعل سب کچھ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں خدا کی پناہ ڈھونڈتا رہے۔ صوفیوں کے نزدیک اس مرتبے پر اللہ کے سوا اور کسی کا خیال بھی ٹھیک نہیں۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی حبیب اللہ نے سلسلہ چشت میں اللہ کے قرب کے 15 درجے بیان کیے ہیں، جس میں ابراہیم علیہ السلام 14ویں درجے پر فائز ہیں، یعنی شاکرین کے درجے پر فائز ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کافی وقت کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو اپنی اولاد کی محبت ان کے دل میں جاگ اٹھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کے مرتبے پر یعنی خلیل اللہ کے مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ سوچ بھی وہاں اللہ کے نزدیک ٹھیک نہ تھی۔